الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کے آسان تفسیر کا لیسن نمبر 6.02 ہے، یعنی چھٹے سورہ کا لیسن نمبر 2 اور تھیم ہے سورہ انعام آیت 1۔ اس آیت کی تفسیر کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ چونکہ یہ آیت چھوٹی ہے لیکن اس میں 2 مضامین ہیں اور وہ کافی غور طلب ہیں، توجہ طلب ہیں، اسی لیے ہم نے اس کو پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں تقسیم کیا ہے۔ یہ پارٹ 1 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ الحمد روٹ ورڈ ہے ہا میم دال سے، معنی تمام تعریف، all the praise، للہ اللہ کے لیے، فار اللہ، الذی وہ جس نے، the one who، خلق خالام قاف سے روٹ ورڈ ہے، معنی تخلیق کیا، created، السماواتی تمام آسمان، the heavens، والارض اور زمین، and the earth، وجعل اور بنایا، and made، الظلماتی اندھیرے، the darknesses، والنور نون واو را سے معنی اور نور روشنی، and the light، ثم پھر، then الذین جنہوں نے، those who کفروا کفر کیا، disbelieved بربہم را با سے ہے معنی اپنے رب کے ساتھ، in their lord، یعدلون عین دال لام سے معنی برابر ٹھہراتے ہیں، equate others۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اردو میں۔ الحمدللہ الذی خلق، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے پیدا کیا، السماوات والارض تمام آسمانوں اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور اور بنایا اندھیروں اور نور کو، ثم الذین کفروا پھر بھی جو لوگ کفر کرتے ہیں، بربہم یعدلون اپنے رب کے ساتھ وہ دوسروں کو رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے پیدا کیا تمام آسمانوں اور زمین کو اور بنایا اندھیروں اور نور کو، پھر بھی جو لوگ کفر کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ وہ دوسروں کو رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق، all praise is for Allah, the one who created السماوات والارض، the heavens and the earth، وجعل الظلمات والنور and made darknesses and the light، ثم الذین کفروا yet those who disbelieved بربہم یعدلون in their Lord equate others with him۔ Complete translation دیکھیں۔ All praise is for Allah, the one who created the heavens and the earth and made darknesses and the light, yet those who disbelieved in their Lord equate others with him۔ تفسیر دیکھتے ہیں اس آیت کی۔ پہلا حصہ آیت کا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے سے مراد تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس ایک معبود برحق کے علاوہ کوئی اور کا وجود اگر ہے تو اللہ کے حکم سے ہے۔ انہیں اللہ نے تخلیق کیا ہوا ہے، یعنی اللہ نے ان تمام کو تخلیق کیا۔ ان میں موجود خوبیاں اللہ کی عطا کردہ ہیں، بذات خود وہ کسی بھی خوبی کے مالک نہیں ہیں، تو تعریف کے قابل بھی کیوں کر ہوں گے۔ یعنی ایک طرف اللہ کی ذات ہے اور باقی تمام اللہ کی مخلوق ہیں، اور جتنی خوبیاں اللہ کی مخلوق میں ہیں وہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام تعریف کے قابل صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، نہ کہ اس کی مخلوق۔ قرآن کی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہیں جب ساری دنیا شرک کے سمندر میں غوطے لگا رہی تھی۔ صرف عرب کی زمین ہی نہیں بلکہ ہندوستان، چین، ایران اور دنیا کا ہر دوسرا ملک شرک کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گھر گھر مورتی پوجا ہوتی تھی۔ ہندوستان کا تو ہر گھر مندر بنا ہوا تھا۔ یہاں 33 کروڑ خداؤں کی پرستش ہوتی ہوئی آئی ہے۔ ان کی تعریفوں کے بھجن گائے جاتے رہے ہیں، ان کی تعریف میں راگ الاپے جاتے رہے ہیں۔ سورج، چاند، تارے، درختوں، پہاڑوں، دریاؤں، پتھروں، سانپوں، بندروں، چوہوں کی تک پوجا ہندوستان میں ہوتی ہوئی آئی ہے۔ ایران میں آگ کی پوجا عروج پر تھی تو چین میں قدیم دیومالائی کہانیوں کے کرداروں کو دیوی دیوتاؤں کی طرح پوجا جاتا تھا۔ عیسائی مذہب دنیا میں پھیل گیا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی مورتیوں کی پوجا عیسائیت کا اہم حصہ بن چکی تھی۔ یعنی کوئی قوم یا کوئی دین ایسا نہیں باقی تھا جس میں شرک کی ملاوٹ نہ کی جا چکی ہو۔ ایسے وقت اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے مبعوث فرماتا ہے
اور اعلان کرتا ہے کہ تمام دنیا کے انسانوں کا رب ایک واحد رب ہے اور صرف وہی تمام تعریفوں کا مالک ہے۔ اسی اعلان کے ساتھ وہ اپنی وحدانیت کے دلائل بھی تمام بندوں کے سامنے رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ہر بات کو ثابت کرتا ہے ثبوتوں سے، دلائل سے۔ تو اسی طرح اللہ نے اپنی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے بے شمار دلائل بھی دیے ہیں۔ قرآن کے تقریباً تمام سوروں میں اللہ کی وحدانیت کے دلائل موجود ہیں، لیکن اس سورہ یعنی سورہ انعام کے 20 رکوع یعنی 165 آیات میں بے شمار دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ ان آیات کو صبر کے ساتھ پڑھنا اور ان پر غور و فکر کرنا اور اللہ کی وحدانیت کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرنا تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ بالخصوص ہم مسلمانوں کو تو کسی حال ان دلائل پر غور کرنا اور اپنے غیر مسلم بھائی بہنوں کی توجہ ان کی طرف مبذول کرنا چاہیے۔ ہم جتنا زیادہ ان آیات پر غور کرتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ہم سمجھتے جائیں گے کہ تمام تعریف کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات کیوں ہے۔ آیت کا آگے کا حصہ ہے الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا تمام آسمانوں اور زمین کو۔ اللہ کی تخلیق کی نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی یہ ساتوں آسمان اور وہ زمین ہے جس پر ہم رہتے بستے ہیں۔ یہ زمین و آسمان پلک جھپکتے ہی نہیں بن گئے، یعنی ایک لمحے میں نہیں بن گئے۔ ان کی تخلیق کے مراحل پر غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کائنات کو بہت ہی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت تخلیق کیا گیا ہے، یعنی ہر ذرہ ذرہ با مقصد پیدا کیا گیا ہے۔ اس کائنات کا بننا آج سے 13.8 بلین سال پہلے ہوا۔ یاد رکھیں 1 بلین میں 9 صفر آتے ہیں۔ اتنے قدیم دور میں اس کائنات کا بننا شروع ہوا۔ آسمان دنیا کی تخلیق جب ایک خاص مرحلے میں پہنچ گئی تو سورج کی تخلیق شروع ہوئی اور ساتھ ساتھ یہ زمین اور نظام شمسی کے تمام سیارے بھی شکل لینے لگے۔ یعنی جب اللہ نے کائنات بنانا شروع کیا تو اس میں پہلے آسمان کی شروعات ہوئی۔ جب ایک مرحلے تک یہ آسمان کی تخلیق پہنچ گئی تو اسی میں سورج کی تخلیق شروع ہوئی اور ساتھ میں زمین کی بھی، اور دیکھتے دیکھتے پورا نظام شمسی مکمل ہو گیا۔ سورج اور زمین اور دوسرے سیاروں کی تخلیق کی شروعات 10 بلین سال پہلے ایک گرم آگ کے گولے سے ہوئی جو گرد و غبار کا تھا، جس کی مسلسل گردش کے سبب نظام شمسی تیار ہوا۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو کن مراحل میں تیار کیا، کیونکہ اللہ نے اس آیت میں آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے گرد کے چھوٹے چھوٹے گولے ایک دوسرے میں جڑتے گئے کشش کے سبب، اس طرح سے وہ بڑے گولے بنے اور یہ بڑے گولے پھر آپس میں جڑنے لگے اور اس سے زیادہ بڑے گولے بنانے لگے۔ آخر میں ایک بہت ہی بڑا ارتھ کا بال، بہت ہی بڑا ارتھ اسفیئر بن گیا جو پوری طرح سے لاوا کا تھا، گرم تھا، اور پھر کئی ملین سال کے بعد آہستہ آہستہ وہ ٹھنڈا ہوا، اور پھر اللہ نے اس میں سمندر بنائے، دریا بنائے، پہاڑ، جنگل، چرند پرند بنائے، یہاں تک کہ اس میں ایٹماسفیرک بیلٹ بھی بنائی جس میں وہ سانس لیتے ہیں، اور تمام مخلوق کی غذا کا انتظام بھی کیا۔ تو یہ تمام کام کئی بلین سال لے لیے، یہ ایک لمحے میں نہیں ہوا۔ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں مختصراً۔ زمین کی تخلیق کئی مراحل میں ہوئی۔ گرم گرد و غبار کے چھوٹے چھوٹے گولے کشش کے سبب ایک ہوتے گئے، اس طرح ایک بڑا آگ کا گولا بن گیا۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا ہوا، اس میں سمندر، دریا، جنگل، پہاڑ، ریگستان بنے۔ زندہ مخلوق کے لیے آب و ہوا کو سازگار کیا گیا، تمام کے لیے غذا اور دوسری ضروریات کا انتظام کیا گیا۔ پھر چرند پرند، مچھلیاں، کیڑے مکوڑے وغیرہ جنم لیے، اور آخر میں اس خوبصورت اور مکمل زمین پر انسان کو اتارا گیا۔ کئی بلین سال میں بنی یہ زمین انسان کی آزمائش کے لیے تیار کی گئی، اس کے وقتی عیش و عشرت کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اس زمین کی تخلیق ایک بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے، اور اس پر موجود تمام جاندار اور بے جان چیزیں بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہاں تک کہ آسمان میں بادلوں کا تیرنا اور بارش کا برسنا، اس سے تمام قسم کے اناج، میوے اور ترکاریوں کا اگنا، یہاں رات اور دن کا آنا جانا بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یعنی ایک زمین کی تخلیق بذات خود اللہ کی نشانی ہے، اور اس میں جتنی چیزیں موجود ہیں، پیدا ہوئی ہیں اور پیدا ہوتی رہتی ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ کی نشانیاں ہی ہیں۔ آسمانی دنیا کی حدیں ایک نظر دیکھتے ہیں تاکہ ہم کو اندازہ ہو کہ اللہ نے کس قدر بڑا آسمان بنایا، کس قدر بڑی کائنات بنائی۔ دی یونیورس از آلموسٹ انفائنائٹ، کیونکہ کائنات جو بنی ہے وہ مسلسل پھیلتی ہے اور اس کے پھیلنے کی رفتار روشنی کی رفتار سے زیادہ ہے۔ اس لیے سائنسداں اندازہ لگاتے ہیں کہ کائنات کا اصل جو ڈائیمیٹر ہے وہ بے انتہا
زیادہ ہے, ہو سکتا ہے کوئی تقریباً انفائنائٹ ہو. The observable universe is a spherical region of the universe containing of all matter that can be observed from the earth. اب جو کائنات کو ہم دیکھ سکتے ہیں ہماری جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے, اس کائنات کو observable universe کہتے ہیں, یعنی وہ کائنات جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں. اس کا ریڈیس یعنی نصف قطر 46.5 بلین لائٹ ایئرز ہے. یاد رکھیں لائٹ ایئر کے معنی لائٹ ایئر از دا ڈسٹینس ٹریولڈ بائی لائٹ ان 1 year. اسپیڈ آف لائٹ از 3 × 10⁻8 میٹر سیکنڈ. یعنی روشنی یہاں سے یہاں پہنچنے کے لیے 48.5 بلین لائٹ ایئرز لے لیتی ہے, اور ایک لائٹ ایئر یعنی وہ فاصلہ جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے, جبکہ روشنی کی رفتار بذات خود بہت زیادہ ہے. یہاں دیا گیا ہے کہ وہ 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے بھاگتی ہے. Scientists estimate between 10⁻22 to 10⁻24 stars in the observable universe. یاد رکھیں ہمارے اس کائنات میں جس کا مشاہدہ کرتے ہیں اس میں تقریباً 2 ٹریلین گیلیکسیز ہیں, کہکشائیں ہیں. ٹریلین کہتے ہیں 2 × 10⁻12 کو, اور ان کہکشاؤں میں سٹارز کی جو تعداد ہے وہ یہاں بتایا گیا ہے کہ ان کی تعداد 10⁻22 to 10⁻24 ہے. اور ایک سٹار سورج سے کئی گنا بڑا ہوتا ہے, اور سورج بھی بذات خود ایک سٹار ہے اور چھوٹے سٹارز میں شمار ہوتا ہے. تو ایک اندازہ لگانے کے لیے ہم نے یہاں پہ بتایا کہ اتنا طول اور عرض اس کائنات کا ہے جو ہم کو نظر آتی ہے, اور جو نظر نہیں آتی اس کے بارے میں تو ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, بس ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ بہت ہی وسیع ہوگی. آسمان دنیا کی اونچائی کے بارے میں, طول و عرض کے بارے میں ہم نے ابھی کچھ سائنٹیفک ڈیٹا دیکھا ہے. ایک قرآن کی آیت سے بھی ہم اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آیت ہے سورہ معارج کی. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. فرشتے اور جبرائیل اس کی بارگاہ کی طرف چڑھتے ہیں, یعنی جبرائیل امین اور فرشتے اس کی بارگاہ کی طرف چڑھتے ہیں اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. یعنی جو ڈیوریشن اس مقام تک پہنچنے کو لگتا ہے وہ ہے 50,000 سال. یعنی فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرب کے اس مقام کی طرف چڑھتے ہیں جو آسمان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہونے کی جگہ ہے, اور عالم میں تصرف کرنے والے فرشتے وہاں سے احکامات وصول کرتے ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے انسٹرکشنز ریسیو کرنے کا ایک پوائنٹ ہے جہاں تک فرشتے اڑان بھرتے ہیں. اس آیت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر فرشتوں کے علاوہ کوئی انسان زمین سے اس مقام تک چڑھے جہاں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں تو وہ 50,000 سال سے پہلے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, جبکہ فرشتہ ایک لمحے میں یہ فاصلہ طے کر لیتا ہے. یہ آیت صرف اندازہ لگانے کے لیے ہم نے یہاں پر بیان کی ہے, اس کے اصل معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ آسمان کا طول و عرض بہت زیادہ ہے. انسان کی زندگی کافی نہیں ہوگی کہ وہ آسمانوں میں سیر کر پائے اس مٹی کے جسم کے ساتھ. اور پھر ایک آسمان کا ذکر نہیں, اس آیت میں اللہ نے 7 آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کیا ہے. اب سائنسداں یہ کہنے لگے ہیں کہ جب پہلا آسمان بنا اسی وقت تمام آسمان بن گئے. اس تھیوری کو انفلیشن تھیوری کہتے ہیں, ملٹی یونیورس اوریجنیٹڈ یہ تھیوری کہتی ہے. یعنی کئی کائناتیں کئی آسمان بن گئے بگ بینگ سے. بگ بینگ کا ایڈوانسڈ ورژن ہے انفلیشن تھیوری. یہ کہتی ہے کہ جب بگ بینگ ہوا تو صرف پہلا آسمان ہی نہیں بلکہ ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر بے شمار آسمان بن گئے. ہمارے لیے صرف ایک ہی آسمان ہے جو ویزیبل ہے, جس کو ہم آسمان دنیا کہتے ہیں, اور باقی کے تمام ہماری نظروں کے لیے فی الوقت انویزیبل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت 29 میں, ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو انہیں 7 آسمان بنایا. 7 آسمانوں کے سلسلے میں قرآن میں بے شمار آیت ہیں. یہاں ہم ایک اور آیت کوٹ کرتے ہیں, ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن. تمہارا رب وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو الگ الگ کیا. یعنی جب آسمانوں کو تخلیق کیا تو اسی وقت اس نے تمام آسمانوں کے بیچ ڈسٹنس بھی کریٹ کیا, آسمانوں کو سپریٹ کیا. سورہ انعام آیت 1 کی تفسیر کا دوسرا حصہ ہم پارٹ 2 میں دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.